امریکہ کی مغربی ریاست کولوراڈو میں خواتین کی اس جیل کے چاروں طرف خاردار تار لگے ہیں، لیکن اندر کا ماحول زیادہ دوستانہ ہے، یہاں تک کہ اس راہداری میں ایک ریڈیو اسٹوڈیو بھی ہے۔ Welcome to Hotlines on Inside Wire. I'm Cynthia Gonzalez. I'm Amber Pierce. And I'm Sarah Berry. At Denver Women's Correctional Facility. انسائیڈ وائر کولوراڈو پریزن ریڈیو امریکہ میں کسی جیل کا ایسا پہلا ریڈیو اسٹیشن ہے جو ریاست بھر میں سنا جا سکتا ہے۔ قیدی اسے اپنے کمروں میں اور جیل سے باہر لوگ اپنے اسمارٹ فون ایپ کے ذریعے اسے سن سکتے ہیں۔ سنتھیا گونزالز ایک ہفتے کے دوران 50 گھنٹے ان شوز پر کام کرتی ہیں۔ میں رات میں سونے کے لیے بیتاب ہوتی ہوں تاکہ صبح جاگ کر کام پر جا سکوں۔ یہ ٹیم خبریں اور موسیقی کے پروگرام بناتی ہے اور وہ ایک روزانہ کے پروگرام بیہائنڈ دا مائک کے لیے جیل کے دوسرے افراد کا بھی انٹرویو کرتے ہیں۔ اس شو میں سنتھیا گونزالز ایک ایسی ماں سے بات کر رہی ہیں جس کی نشے کی لت اسے اپنے بچوں سے دور ایک بار پھر جیل میں لے آئی ہے۔ آپ کیا سوچتی ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا بات سب سے زیادہ جانیں اور کس چیز کے لیے سب سے زیادہ آپ کو معاف کریں؟ کہ میں نے اپنے بچوں پر اپنے نشے کو ترجیح دی۔ یہ کہنا مشکل ہے لیکن یہ سچ ہے۔ میں نے اپنے بچوں کے مقابلے میں منشیات کا انتخاب کیا اور انہیں اس کی قیمت ادا کرنا پڑی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے معاف کر سکیں۔ سنتھیا گونزالز کا کہنا ہے کہ اپنے پچھتاوے کے بارے میں ایمانداری سے سچ بولنا اکثر نہ صرف کہنے والے کے لیے بلکہ ان سننے والوں کے لیے بھی جو خود اپنے پچھتاووں کا شکار ہوتے ہیں ایک مرہم کا کام کرتا ہے۔ ان میں خود سنتھیا بھی شامل ہیں۔ میرا نشانہ جو شخص بنا تھا اس کے پیچھے ایک پورا خاندان تھا جو اس واقعے سے متاثر ہوا ہوگا۔ ان کی ساتھی سارا بیری کہتی ہیں کہ جرائم اکثر اس وقت ہوتے ہیں جب لوگ خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ دوسرے قیدیوں کی رہنمائی کر کے اور ریڈیو کے ذریعے دوسروں تک پہنچ کر وہ اپنے ماضی کے زخموں کو بھرنے کی کوشش میں ہیں۔ ہم تو ایک ایسی جگہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کو کمیونٹی کا حصہ بننے کا ایک مثبت راستہ فراہم کرے۔ ریڈیو کے ان میزبانوں کی مدد یونیورسٹی آف ڈینور کے تخلیقی میڈیا کنسلٹنٹ رائن کونیرو کرتے ہیں۔ رائن کونیرو اس ریڈیو کو قیدیوں کو جیل کے اندر اور باہر رابطوں کی بحالی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ ان قید خانوں میں موجود کولوراڈو کے 90% سے زائد رہائشی واپس اپنی کمیونٹی میں جائیں گے، تو ہم اسے ایک کامیاب تجربہ بنانے کے لیے اس سسٹم میں کیا کام کر رہے ہیں۔ پروڈیوسر ایمبر پیئرس کے لیے یہ ایک ذاتی نوعیت کا سوال ہے۔ ایک دہائی سے زیادہ عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد ان کی رہائی میں اب صرف 2 سال باقی ہیں۔ ایمبر پیئرس کہتی ہیں کہ ان کے لیے کیا غلط ہوا اور کیا درست، اور اب وہ کیسے کوشش کر رہی ہیں دوسری قیدی خواتین کی اس آگہی میں مدد کر کے انہیں خود اپنے مستقبل کے بارے میں اعتماد حاصل ہو رہا ہے۔ شیلی شیلنڈر کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔